حضرات مکرم، آج کے درس میں عقیقہ کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری نے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی جانور ذبح کرو، اور اس سے اذیت کو دور کرو یعنی اس کا سر منڈا دو۔ امام ابو داود اور امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ نے حضرت ام کرز رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک اس میں حرج نہیں کہ نر ہوں یا مادہ۔ امام احمد بن حنبل اور امام ابو داود اور امام ترمذی اور امام نسائی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے۔ گروی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے۔ اور بعض نے کہا کہ بچہ کی سلامتی اور اس کی نشو و نما اور اس میں اچھے اوصاف ہونا عقیقہ کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی جو بندہ بچے کا عقیقہ کرے گا اس بچے سے پورا فائدہ حاصل کرے گا، بچہ بھی تمام زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ رہے گا۔ امام ترمذی نے حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عقیقہ میں بکری ذبح کی اور یہ فرمایا کہ اے فاطمہ، اس کا سر منڈا دو اور بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ ہم نے بالوں کا وزن کیا تو 1 درہم یا کچھ کم تھے۔ امام داود رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے ایک مینڈھے کا عقیقہ کیا، اور امام نسائی کی روایت میں ہے کہ 2 مینڈھوں کا عقیقہ فرمایا۔ امام ابو داود حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہم میں کسی کے بچہ پیدا ہوتا تو بکری ذبح کرتا اور اس کا خون بچہ کے سر پر لگا دیتا۔ اب جب کہ اسلام آیا تو 7ویں دن ہم بکری ذبح کرتے ہیں اور بچے کا سر منڈاتے ہیں اور سر پر زعفران لگا دیتے ہیں۔ امام ابو داود اور امام ترمذی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کان میں وہی اذان کہی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ امام مسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے لائے جاتے، یعنی جب بھی کسی کا بچہ پیدا ہوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور تحنیک کرتے، یعنی کوئی چیز مثلاً کھجور وغیرہ چبا کر اس بچہ کے تالو میں لگا دیتے کہ سب سے پہلے اس کے شکم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن پہنچے۔ میرے بھائیوں، بچہ کے پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک عقیقہ کرنا مستحب ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ اور عقیقے کا جانور جو ہے اس کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے شرائط ہیں، یعنی یہ بھی دندہ ہونا چاہیے۔ اور مستحب طریقہ یہ ہے
کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ اذان کہنے سے انشاءاللہ تعالی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ داہنے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ بہت لوگوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اذان نہیں کہتے۔ یہ نہ چاہیے، بلکہ لڑکی پیدا ہو جب بھی اذان اور اقامت کہی جائے۔ 7ویں دن اس بچے کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے اور سر مونڈنے کے وقت عقیقہ کیا جائے اور بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔ اور جب ہمارے ہاں چھٹی ہوتی ہے تو ہم دیگر اخراجات کرتے ہیں، چاول بھی پکاتے ہیں، پتہ نہیں کتنا رنگ و سرور کی محفلیں بھی سجاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جانور اگر ذبح کیا جائے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا ہو جائے گی اور بچے کی بھی سلامتی یقینی ہو جائے گی۔ اور اس گوشت کو آپ کچا بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اس کو پکا کر بھی دوستوں کو کھلا سکتے ہیں، اور اس گوشت میں سے بچے کا سارا خاندان یعنی نان کا خاندان بھی کھا سکتا ہے، داد کا خاندان بھی کھا سکتا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ یعنی عقیقے کا جانور ذبح کیا جائے گا تو ایک سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہو جائے گی، اور دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی سلامتی جو ہے یعنی اس عقیقے میں گروی ہے وہ بھی مطلب بچے کو میسر ہو جائے گی، یعنی بچہ والدین کا وفادار بھی بن جائے گا اور بچے کے اندر بھی پیدا ہو جائے گی، اچھائی بھی پیدا ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو اور مجھ گنہگار سیاہکار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔